مالك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. باب فی اباحت الطعام فی ارض العدو. دشمن کے ملک میں یعنی دار الحرب میں مجاہدین کے لیے غنیمت کا طعام یعنی غنیمت کے کھانے پینے کی چیزوں کے مباح ہونے کے سلسلے میں غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد جس کو جو بھی ملے وہ اس کا مالک ہے، وہ وہیں رہ کر کے کھائے پیے یا اپنے وطن لائے، یہ مسئلہ زیر بحث نہیں. اصل یہ ہے کہ تقسیم غنیمت سے پہلے مال غنیمت میں سے کسی کا کوئی چیز لینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں مستثنا ہیں. پہلے نمبر پر کھانے پینے کی چیزیں، دوسرے نمبر پر ضرورت کے وقت سواری کا جانور، اور تیسرے نمبر پر غنیمت کا کوئی ہتھیار ہو تقسیم سے پہلے اسے لینا. ہر ایک کے لیے الگ الگ باب قائم کیا ہے. تو تقسیم سے پہلے اگر غنیمت میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو اور کسی مجاہد کو ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت بقدر ضرورت وہ لے سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے. اس میں امام سے اجازت لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حدیث پڑھی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک لشکر نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غنیمت میں کھانے کی چیز اور شہد پایا. فلم یوخذ منہم الخمس، تو ان سے خمس نہیں لیا گیا. خمس نہ لیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جو طعام اور شہد پایا تھا اسے دار الحرب ہی میں کھا پی کر کے ختم کر دیا. تقسیم کی نوبت ہی نہیں آئی کہ غنیمت وہ خمس جو ہے نکالا جائے، کیونکہ خمس تو نکالا جاتا ہے غنیمت کو تقسیم کرنے کے وقت کہ پہلے 5 حصہ کر کے ایک حصہ الگ کر لیا جاتا ہے، باقی 4 خمس یعنی روپے میں 20 پیسہ الگ کر لیا جاتا ہے، 80 پیسہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں جب تقسیم ہی نہیں ہوا، کھا پی کر کے وہیں ختم کر دیا اور بطور غنیمت جمع بھی نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے خمس نکالنے کی نوبت نہیں آئی. پڑھیے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن سويد بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل قال دلي درهم من شام يوم خيبر قال فاتيته فاستقمته قال ثم قلت لا اعطي من هذا احدا اليوم شيئا قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم الي. حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے روز چربی کا ایک تھیلا لٹکا ہوا ملا. دلیا لٹکایا گیا یعنی لٹکا ہوا ملا چربی سے بھرا ہوا تھیلا خیبر کے دن. قال فاتیتہ، میں اس کے پاس پہنچا، فالتزمتہ، اور اس کو لے لیا. قال کہتے ہیں ثم قلت،
پھر میں نے کہا زبان حال ہی سے نہیں بلکہ زبان قال سے کہ دوسرا سن لے کہ لا اوتی من ھذا احدا الیوم شیئا، آج تو میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا نہیں تھا، کہتے فالتفت، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی سن تو نہیں رہا، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اچھا آج تم ہی لے جاؤ۔ سمجھے؟ چلیے، یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، پڑھیے۔ باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير عن ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. نہبا، نہبا یا نہبو، اس کے معنی تو لوٹ مار کے ہیں، لیکن یہاں مراد تقسیم غنیمت سے پہلے کوئی چیز لے لینا۔ تو اتنی بات تو معلوم ہو چکی کہ تقسیم سے پہلے اگر کھانے پینے کی کوئی چیز غنیمت میں ہے اور اس کی ضرورت ہے تو اتنا لے سکتے ہیں بقدر ضرورت، لیکن اگر طعام کی قلت ہے، چند آدمی، مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیز اتنی ہے کہ چند آدمی لے لے تو باقی لوگ بھوکے رہ جائیں، نہ ملے تو ایسی صورت میں پھر اجازت نہیں ہے۔ باب فی النہی عن النہبہ، تقسیم غنیمت سے پہلے کوئی چیز لینے سے ممانعت کے بیان میں کہ جب اس کھانے کی چیز میں قلت ہو، دشمن کے ملک میں یعنی دار الحرب میں۔ ابو لبید کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبد الرحمن بن سمرہ کے ساتھ کابل میں تھے، تو لوگوں کو غنیمت ملی، لوگوں نے غنیمت پایا، فانتہبوہا، اس کو لوٹنے لگے، یعنی تقسیم سے پہلے ہی اس کو، جس کو جو ملا اس نے اٹھانا شروع کر دیا۔ فقام خطیبا، تو عبد الرحمن نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہوئے سنا ہے نہبہ سے، یعنی تقسیم غنیمت سے پہلے غنیمت کی چیز لینے سے۔ یہ جب کہا فردوا ما اخذوا، تو لوگوں نے واپس کر دیا جو کچھ لیا تھا۔ جب جمع ہو گیا فقسمہ بینہم، تو قاعدے کے مطابق لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تاکہ سب کو مل جائے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن محمد بن ابي مجالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اصابنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيب فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے بعض صحابہ سے پوچھا کیا تم لوگ عہد رسالت میں طعام یعنی کھانے پینے کی چیز کا بھی خمس نکالتے تھے؟ فقال، تو جس سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ اصبنا طعامن یوم خیبر، ہم نے کھانے پینے کی چیز پائی خیبر کے دن۔ فکان الرجل یجیء فیاخذ منہ مقدار ما یکفیہ، تو آدمی آتا اور اس میں سے اس قدر کی لے لیتا تھا جس قدر اس کو کافی ہوتا، ثم ینصرف، پھر لے کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ تقسیم سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی کھانے پینے کے سامان کی اور مال غنیمت میں ملا ہے تو اپنی ضرورت کے بقدر لے کر کے چلا جاتا تھا۔
پڑھی. وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم يعني بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاصاب الناس حاجه شديده وجهدا فاصابوا غنما فانتهبوها فان قدورنا لتغلي اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فاكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمي اللحم في التراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك من هناد. عاصم ابن کلیب اپنے باپ کلیب سے اور وہ ایک انصاری آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ انصاری صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ایک سفر میں. فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ لوگوں کو سخت بھوک اور پریشانی لاحق ہوئی. فَأَصَابُوا غَنَمًا انہوں نے کچھ بھیڑ بکریاں پائیں. فَانْتَهَبُوهَا انہیں لوٹنے لگے. اور مطلب یہ لوٹنے کا مطلب تقسیم کے بغیر لے آئے اور لا کر کے ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں آگے فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي ہماری ہانڈیاں جوش مار رہی تھیں. اِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی کمان پر ٹیک لگاتے ہوئے. فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ہماری ہانڈیوں کو الٹ دیا اپنی کمان سے یوں دھکا مار کر کے ہانڈیوں کو الٹ دیا. پھر اس اندیشے سے کہ بوٹیاں نہ جمع کرنے لگے جعل یرمل اللہ بالتراب گوشت کو مٹی میں رلنے ملنے لگے کہ بالکل ناقابل استعمال ہو جائے. پھر فرمایا ان النہبۃ لیست احل من المیتۃ راوی کو شک ہوا یہ کہا یا کہا ان المیتۃ لیست باحل من النہبۃ. یہ شک جو ہے سند کے ایک راوی حناد کی طرف سے ہوا ہے. کیا کہ یہ لوٹ کی بکریاں مردار سے زیادہ حلال نہیں ہیں یا یہ کہا کہ مردار ان لوٹ کی بکریوں سے زیادہ حلال نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقسیم سے پہلے اگر ضرورت ہو کھانے کی اور غنیمت میں کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کے لینے کی تو اباحت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہانڈیوں کو کیوں الٹ دیا؟ اس کی دو وجہیں بیان کی گئی. ایک تو یہ کہ جتنی بکریاں وہ لے کر کے آئے تھے ذبح کر کے پکا رہے تھے اگر اتنی سب لوگ لیتے تو سب کو نہ ملتی. تو گویا غنم میں قلت تھی. سمجھ گئے نا. اور اوپر باب آ چکا ہے کہ اگرچہ کھانے پینے کی چیزوں کا لینا مباح ہے لیکن جب طعام میں قلت ہو تو اس صورت میں مباح نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قدر ضرورت سے زیادہ وہ لوگ لے آئے تھے. سمجھے نا. بھائی ضرورت تھی تھوڑا سا سالن کے طور پر اپنا کوئی ایک آدھ بھیڑ ذبح کر لیتے لیکن وہ تو جو ہے بریانی پکا رہے تھے اس وجہ سے آپ نے الٹ دیا. پڑھیے. باب في حمل الطعام من خلف العدو وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابن حسن السبتي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر بالغفر ولا نقسمه حتى كنا لنرجع الى رحالنا فاخرجتنا منه منبوة. ہاں کوئی صحابی بیان کرتے ہیں باب فی حمل الطعام من ارض العدو دشمن کے ملک یعنی دار الحرب سے کھانے پینے کی چیز اٹھا کر لانے کے بیان میں.
اب اٹھا کر لانا میدان جنگ سے، دارالحرب سے کہاں لانا؟ اپنے وطن مدینہ لانا یا وہیں میدان جنگ کے اندر اپنے خیمے میں لانا؟ اگر پہلی صورت ہے یعنی وہاں سے اٹھا کر کے بالکل اپنے وطن لانا، تو یہ تو جائز نہیں ہے تقسیم سے پہلے۔ تقسیم سے پہلے وہاں سے کوئی بھی چیز چاہے وہ کھانے پینے ہی کی ہو اٹھا کر اپنے وطن لانا جائز نہیں۔ ہاں اگر کھانے پینے کی چیز لے کر کے اپنے وہیں پر دارالحرب ہی میں اپنی قیام گاہ اور اپنے خیموں میں لائے تو اس کی اجازت ہے۔ یہاں مراد یہی ہے۔ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ کنا ناکل الجزور فی الغزو ولا نقسم، ہم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے ذبح کر کے اور اسے تقسیم نہیں کرتے تھے۔ حتی ان کنا لنرجع الی رحالنا، یہاں تک کہ ہم لوگ لوٹتے تھے اپنے خیموں میں، میدان جنگ سے دور خیمہ ہوتا ہوگا، یہاں تک کہ ہم لوگ لوٹتے تھے اپنے خیموں میں اس حال میں کہ ہماری خرجیاں گوشت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں۔ اخرجتن جمع ہے خرجن کی، اردو میں خرجی بولتے ہیں۔ وہ دو بوریاں جڑی ہوئی سواری کے پیٹھ پر ڈالی جاتی ہیں، تو ایک بوری ادھر لٹکتی ہے ایک بوری ادھر لٹکتی ہے، کوئی بھی سامان ہوتا ہے اسی میں بھر لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو خرجی کہتے ہیں، عربی میں خرجن اور اردو میں خرجی۔ یہاں تک کہ ہم لوگ لوٹتے تھے اپنے قیام گاہوں کی طرف، اپنے خیموں کی طرف اس حال میں کہ ہماری خرجیاں گوشت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں، یعنی اونٹ ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے، جو کچھ بچ جاتا تھا تو اپنے تھیلوں میں خرجیوں میں بھر لیتے تھے۔ پڑھی وبه قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن مسيب عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قينسرين مع شرحبيل بن السمسي فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال ما غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم۔ عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ ہم نے شرحبیل ابن سمت کے ساتھ شہر قنسرین کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ رابطنا یعنی محاصرہ کر رکھا۔ ہم نے شرحبیل ابن سمت کے ساتھ شہر قنسرین کا محاصرہ کر رکھا تھا، سو جب اس شہر کو فتح کر لیا، اصاب فیہا غنما و بقرا، تو وہاں بھیڑ بکریاں اور گائیں پائیں۔ فقسم فینا طائفۃ منہا، تو غنیمت کی ان بھیڑ بکریوں اور گایوں میں سے کچھ حصہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیا، وقتی ضرورت کے لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو۔ وجعل بقیتہا فی المغنم، اور باقی بھیڑ بکریوں کو غنیمت میں رکھ دیا۔ فلقیت معاذ بن جبل، میری ملاقات ہوئی معاذ بن جبل سے، فحدثتہ، میں نے یہ قصہ ان سے بیان کیا کہ وہاں قنسرین کے اندر غنیمت میں بہت سی بھیڑ بکریاں اور گائے وغیرہ ملی تھیں،
تو ہمارے درمیان کچھ حصہ تقسیم کر دیا گیا کہ وقتی ضرورت پوری کرو، کھاؤ پیو۔ فقال معاذ، تو حضرت معاذ نے کہا انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، فقط کہ ان پر اعتراض ہو، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک رہے، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، ہمیں بھی وہاں بھیڑ بکریاں ملی تھیں، فَقَسَّمَ فِينَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طَائِفَةً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ان بھیڑ بکریوں کا ایک حصہ تقسیم کر دیا تھا فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ، اور باقی بھیڑ بکریوں کو غنیمت میں رکھ دیا تھا۔ تو تقسیم کر دیا تھا نا، اب ترجمۃ الباب سے کیا مطابقت ہے؟ عنوان کیا قائم کیا؟ بیع الطعام اذا فضل علی الناس فی ارض العدو، یعنی باب قائم کیا طعام کو بیچنے کے بیان میں جب لوگوں کی ضرورت سے وہ فاضل ہو۔ کہاں پر؟ دارالحرب میں، دشمن کی سرزمین میں۔ تو یہاں تو بیچنے کا کوئی ذکر بھی نہیں، بیچنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اصل میں مصنف یہی بتلانا چاہتے ہیں، ایک تو ہے تقسیم سے پہلے کھانے پینے کی چیز کو ضرورت کے وقت مجاہد کا خود لے لینا، ایک تو یہ ضرورت کے وقت کھانے پینے کی چیز مجاہد کا خود لے لینا تقسیم سے پہلے، تو یہ تو مباح ہے، یہ تو مباح ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بکری جو ہے تقسیم سے پہلے غنیمت کی ایک بکری پکڑ کر لائے، ذبح کیا، 1 کلو پکا لیا، 8 کلو بیچ دیا، نہ، بیچنے کی اجازت نہیں ہے، بیچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ صرف یہاں اباحت ہے، تملیک نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ بطور غنیمت کی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے امام نے خود ہی تقسیم کر دیا نا، اور جب تقسیم کر دیا تو جس کو جو بھی ملا وہ اس کا مالک ہو گیا۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں صرف اباحت نہیں بلکہ تملیک ہے، اگر بچ جائے کھانے پینے سے، بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں، ہبہ کرنا چاہیں تو ہبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اباحت اور تملیک کے درمیان فرق آیا نہیں آیا؟ آپ کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں اور صاحب خانہ کی طرف سے چائے آتی ہے، اس نے چائے آپ کے ہاتھ میں دی، آپ نے دوسرے کو پکڑا دی، یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یا کھانا لا کر کے رکھا، آپ ڈونگا اٹھاتے ہیں، چمچ سے لے کر کے اپنے برابر والے کی پلیٹ میں نکال کر رکھتے ہیں، آپ کو کس نے یہ کہا ہے؟ یہاں اباحت ہے، لا کر اس نے رکھا، بھائی تم میں سے ہر ایک جتنا کھا سکے کھائے، بس کھانے کی اباحت ہے۔ بانٹنے کا حق تو مالک بننے کے بعد ہوتا ہے، یہاں تملیک تھوڑے ہوئی ہے نا یہ مسئلہ نا، لیکن اس طرف جو ہے ذہن نہیں جاتا، اسے ذہن میں رکھو، اسے ذہن میں رکھو۔ ایک آدھ بڑھتا تو میں نے مہمان کو ٹوک دیا کہ بھائی آپ اپنے پلیٹ میں لیجئے، جتنا لینا ہو، آپ کو بانٹنے کے لیے نہیں دیا گیا، صاف صاف بتلا دیا ہم نے۔ تو اباحت اور تملیک میں یہ فرق ہے۔ پڑھیے۔ باب الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء، وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن ابي شيبة المعنى، قال ابو داود وانا لحديثه اتقن، قال حدثنا ابو معاوية محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق مولى جديد عن شبسنانه عن مليك بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فلا يركب دابة من خيل المسلمين حتى اذا اعرضتها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فلا يلبس ثوبا من خيل المسلمين حتى اذا احقه رده فيه۔ اب تک تو طعام سے متعلق حدیثیں تھیں،
جس کا حاصل یہ تھا کہ تقسیم غنیمت سے پہلے دارالحرب کے اندر اگر غنیمت میں کھانے پینے کی چیز ہے اور کسی کو ضرورت ہے تو بقدر ضرورت لے لینا اس کے لیے مباح ہے، اس سے امام کی اجازت بھی شرط نہیں ہے۔ البتہ جس صورت کے اندر غنیمت میں حاصل ہونے والے طعام کی قلت ہو تو اس صورت کے اندر پھر لینا جو ہے جائز نہیں ہے، نیز قدر ضرورت سے زائد بھی جو ہے لینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث آ چکی کہ اگر غنیمت میں سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں امام تقسیم کر دے اور باقی غنیمت میں رکھ دے تو تقسیم کر دینے کی صورت میں ہر شخص کو جتنا بھی ملے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، چاہے وہ خود کھائے یا دوسرے کو ہبہ کرے یا کسی کے ہاتھ بیچ دے یا اس میں سے بچا ہوا اپنے وطن لے آئے۔ اب طعام کے علاوہ مثلا سواری کے جانور وغیرہ کو استعمال کرنے کا بیان ہے، اس آدمی کے بیان میں جو غنیمت کی کسی چیز سے نفع اٹھائے۔ رویفہ ابن ثابت انصاری سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ نہ سواری کرے مسلمانوں کے غنیمت کی سواری پر اتنا کہ جب اس کو لاغر اور ضعیف کر دے تو غنیمت میں لوٹا دے، نہ سواری کرے مسلمانوں کے غنیمت میں سے کسی سواری کے جانور پر اتنا کہ جب اس کو لاغر کر دے تو اس کو غنیمت میں لوٹا دے۔ یہ ممانعت، اگر کسی کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے تھا مگر وہ جو ہے ہلاک ہو گیا اور غنیمت میں سواری کے جانور بھی ہیں تو جہاد کی نیت سے کہ اس پر چڑھ کر جہاد کریں گے، وہاں میدان جنگ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ لے سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ممانعت ذاتی ضرورت میں استعمال کرنے سے ہے اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے ہے۔ ممانعت جو ہے ذاتی ضرورت میں استعمال کرنے سے ہے اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے ہے کہ چلو 2 گھنٹے کے لیے جنگ رک گئی ہے، گھنٹہ خالی ہے، لاؤ دوڑا لے، یہ مقصد نہ ہو۔ ومن کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلا یلبس ثوبا من فیء المسلمین حتی اذا اخلقہ ردہ فیہ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑا نہ پہنے، اس طرح کہ جب اس کو پرانا اور بوسیدہ کر دے تو اس کو غنیمت میں لوٹا دے۔ یہاں بھی وہی ہے، مثلا یہ کہ اسے ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے اور بدن پر جو کپڑے ہیں اس سے زائد کوئی کپڑا نہیں ہے کہ ٹھنڈک دور کرنے کے لیے اسے لپیٹ لے، اور مال غنیمت میں کوئی ہے کپڑا مل گیا تو وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو ممانعت ذاتی ضرورت یا بلا ضرورت استعمال کرنے سے ہے۔ پڑھو۔ باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني بن أبي يوسف يعني بن يوسف أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال مررت فإذا أبو جهل سريع قد ضربت رجله فقلت يا عبد الله يا أبا جهل قد أخذ الله الأخير قال ولا وهو عند ذلك فقال أعوذ من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد۔
باب فی الرخصۃ فی السلاح یقاتل بہ فی المعرکۃ، غنیمت کا ہتھیار استعمال کرنے کی رخصت کے بیان میں جس کے ذریعے میدان جنگ میں جہاد کیا جائے، یعنی مال غنیمت میں اسے کوئی ہتھیار نظر آیا، وہ دیکھا کہ ہماری تلوار سے یہ تلوار زیادہ اچھی ہے اور اسی کو لے کر اسی سے لڑنے لگا تو اس کی گنجائش ہے، یہ نہیں کہ اسے گھر اٹھا لائے، جنگ ختم ہوئی جمع کر دے۔ ابو عبیدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں گزر رہا تھا، بس میں نے دیکھا کہ ابو جہل گرا ہوا پڑا ہے، قد ضربت رجلہ، اس کا پیر کٹ گیا ہے، فقلت یا عدو اللہ، جب اسے مجبور دیکھا تب ہمت پڑی، ورنہ کہاں اس سے بولنے کی ہمت تھی۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، اے ابو جہل، قد اخذ اللہ الاخیرہ، واقعی اللہ تعالی نے بہت زیادہ ذلیل شخص کو ذلیل کیا۔ اخیر یعنی المتاخر عن الخیر، اخیر بمانا المتاخر عن الخیر، ہر بھلائی سے دور، اور ایسا شخص ذلیل ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی سے دور شخص کو رسوا اور ذلیل کیا۔ کہتے ہیں کہ ولا ہابہ عند ذالک، ولا ہابہ عند ذالک، اور ابو جہل نے اس وقت ان کو یعنی مجھے کوئی ہیبت اور ڈر میں مبتلا نہیں کیا۔ اور بعض روایتوں میں ولا اہابہ عند ذالک، ہابا یہابو، خافا یخافو، تو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ اور اس وقت میں اس سے ڈر نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بالکل معذور تھا، اس کا پیر بالکل کٹا ہوا تھا، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو جانتے تھے کہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، ورنہ کہاں اس سے بولنے کی ہمت تھی۔ فقال، تو ابو جہل نے کہا، یہاں حرف استفہام محذوف ہے، حل ابعد من رجل، کیا اس سے زیادہ کوئی بات ہوئی ہے کہ ایک آدمی تھا، یعنی اپنے کو کہہ رہا ہے، قتلہ قومہ، اس کو اس کی قوم ہی نے مار ڈالا، کون سی بڑی بات ہوئی؟ کہتے ہیں فضربتہ بسیف غیر طائل، میں نے اس کو ایک تلوار ماری، یعنی اپنی تلوار سے میں نے اس کو ایک تلوار ماری جو کارگر نہیں ہوئی، فلم یغن شیئا، اس نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، البتہ اتنا ہوا کیا آیا، یہاں تک کہ ابو جہل کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی جو بہت اچھی تھی، فضربتہ بہ، میں نے اسی کی تلوار سے اس کو مارا، حتی بردا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کی تلوار بہت تیز تھی تو اسی کی تلوار سے، بس ترجمۃ الباب سے مناسبت ربط ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بھائی ابو جہل کی تلوار کیا تھی؟ وہ تو غنیمت تھی نا، تو اسی کی تلوار لے کر اس کو مارا، میدان جنگ میں کام آ گئی، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ غنیمت کا ہتھیار اٹھا کر کے اس سے جہاد کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ پڑھیے۔ باب في تعظيم الغلول. وفيه قال حدثنا مسدد ان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي مولى زيد بن خالد بن الجهني رضي الله تعالى عنهم ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم ضل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا تساوي درهمين. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ باب فی حمل الطعام میں کننا ناقل الجذر میں ضرورت سے زائد معلوم ہو رہا ہے، ضرورت سے یہ تھوڑے کہ ایک آدمی اکیلے پورا اونٹ جو ہے کھاتا تھا کہ ضرورت سے زائد،
باب فی الرجل ینتفع من الغنیمت بشیء، اس بات کے بیان میں کہ آدمی غنیمت. باب فی تعظیم الغلول. اچھا مولانا آئیں گے.